سیدنا ابو ہریرہ کی ایک روایت زیر بحث ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن ولا یشرب الخمر حین یشربها وہو مومن۔ اور اسی روایت میں ایک اور اضافہ یہ ہے کہ ولا ینتہب نہبۃ ذات شرف یرفع الناس الیہا فیہا ابصارہم حین ینتہب وہو مومن۔ رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بدکاری کرنے والا بدکاری کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، جب کوئی چوری کرنے والا چوری کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا، جب کوئی شراب پینے والا شراب پیتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، اور جب وہ لوٹ مار میں کسی ایسی چیز کو لوٹ رہا ہوتا ہے جو بڑی قدر و قیمت کی حامل ہو، لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف اٹھتی ہوں، تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ اس میں در حقیقت جو بات واضح کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو اسلام کا یا ایمان کا وہ پہلو ہے جس کا تعلق قانون اور ضابطے سے ہے۔ ایک شخص اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے پیغمبروں کو مانتا ہے، اللہ کے فرشتوں کو مانتا ہے، اللہ کی کتابوں کو مانتا ہے، قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے، نماز کا اہتمام کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے تیار ہے، تو سیاسی لحاظ سے یا قانونی لحاظ سے اس کے ایمان پر حرف نہیں رکھا جا سکتا۔ قانونی لحاظ سے ایمان میں کوئی کمی بیشی بھی نہیں ہوتی، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں آدمی زیادہ مسلمان ہے اور فلاں آدمی کم مسلمان ہے، قانونی حقوق سب کے برابر ہوں گے۔ قرآن مجید نے بھی اس بات کو بیان کیا ہے۔ جس موقع پر قریش مکہ کو یہ کہا گیا کہ وہ ایمان قبول کریں، اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو اللہ کے عذاب کی زد میں آ جائیں گے، تو اس موقع پر ان کے سامنے وہ شرائط بھی رکھی گئیں جن کی بنیاد پر ان کے ایمان و اسلام کو قبول کر لیا جائے گا، یعنی سیاسی سطح پر یا قانون کی سطح پر قبول کر لیا جائے گا۔ تو اس میں یہ فرمایا کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اور اسی بات کو دہرا کے فرمایا کہ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یعنی اگر وہ شرک سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر لیں اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو پھر ان کا راستہ چھوڑ دیا جائے، وہ پھر دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ قانونی لحاظ سے بس یہی شرائط ہیں جو قرآن مجید نے بیان کی ہیں، اور جو آدمی بھی اس پر پورا اترتا ہو، کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کے ایمان و اسلام کے بارے میں وہ کوئی فتویٰ دے یا کوئی رائے قائم کرے۔ قاضی کی عدالت میں جب معاملہ ہوگا تو انہی چیزوں پر طے ہو جائے گا، اس سے زائد کوئی بات نہ کہی جا سکتی ہے نہ اس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات قرآن مجید نے نہایت وضاحت کے ساتھ خود بیان کر دی ہے۔ لیکن ایمان کی حقیقت وہ بالکل ایک الگ چیز ہے، اس میں کمی بھی ہوتی ہے، اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے، اور ایمان اپنی حقیقت کے لحاظ سے ایک سیدنا ابوبکر صدیق کا ایمان ہے، ایک عمر بن الخطاب کا ایمان ہے، ایک عثمان غنی کا ایمان ہے، ایک علی ابن ابی طالب کا ایمان ہے، دوسرے جلیل القدر صحابہ کا ایمان ہے، صالحین کا ایمان ہے، اور ایک ہمہ شمہ کا ایمان ہے۔ تو حقیقت کے لحاظ سے یہ کم بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے، اس کے درجات میں غیر معمولی ترقی بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات بڑی پستی بھی آ جاتی ہے۔ یہاں یہی بات بیان کی گئی ہے کہ ایک آدمی جب ایمان قبول کر لیتا ہے، جب وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، تو جب تک وہ اسلام کو چھوڑ نہیں دیتا اس وقت تک ہم اس کو مسلمان ہی کہیں گے اور مسلمانی کی حیثیت سے اس کی عزت کریں گے اور اس کا احترام کریں گے، لیکن اس پر یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب وہ اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کر کے جائے گا تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ پھر دوسری بات بھی واضح کر دی، اور وہ یہ کہ آدمی جب اس طرح کے گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے تو وہ خود اپنا جائزہ لے کے دیکھ لے، اس وقت ایمان اس کے ہاں سے کہیں دور جا چکا ہوتا ہے، ورنہ آدمی خدا پر سچے ایمان کے ساتھ اس سے ڈرتے ہوئے، اس کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے اس طرح کے بڑے جرائم کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ یہ جتنے جرائم یہاں بیان ہوئے ہیں یہ در حقیقت بڑے بڑے یا کبیرہ گناہ ہیں، اور قرآن مجید نے بھی یہ اصول بیان کیا ہے کہ اگر کوئی کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی چھوٹی غلطیوں کو معاف فرما دیں گے۔ انسان اللہ کے حق کو پامال کرے، بندوں کے حق کو پامال کرے، تو ظاہر ہے کہ جب وہ یہ کر رہا ہوگا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس وقت ایمان کی حالت میں ہو۔ چنانچہ ایک دوسری روایت میں اس کو بیان بھی کیا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ایمان اس کے ہاں سے باہر چلا جاتا ہے،
پھر جب اس کے بعد توبہ کرتا ہے، ندامت اختیار کرتا ہے، جب پھر رجوع کرتا ہے، جب صحیح بات کو اختیار کر لیتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، تو ایمان کی وہی کیفیت لوٹ آتی ہے۔ تو گویا اپنی حقیقت کے اعتبار سے بعض اوقات آدمی ایمان سے اپنے آپ کو محروم کر بیٹھتا ہے۔ ظاہر ہے جب کوئی آدمی دہشت گردی کا ارتکاب کرتا ہے، جب دوسرے انسانوں کی جان لے لیتا ہے، جب کسی کی عزت آبرو پر حملہ آور ہو جاتا ہے، جب کسی پر جھوٹی تہمت لگا دیتا ہے، جب غیبت کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس وقت وہ خدا کے خوف سے خالی ہوتا ہے۔ اور حقیقی ایمان اصل میں خدا کے خوف کا نام ہے، خدا کو حاضر و ناظر سمجھ کر جینے کا نام ہے، ہر موقع کے اوپر اپنا احتساب کرتے رہنے کا نام ہے۔ حقیقی ایمان اس لحاظ سے کم و بیش ہوتا رہتا ہے، اور اس کی حفاظت اور نگرانی ہی در حقیقت اللہ تعالیٰ کے حضور میں بندے کو اس قابل بناتی ہے کہ اس کا ایمان قبول کر لیا جائے۔ دنیا کے قانون میں فیصلوں کی بنیاد اور ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں فیصلوں کی بنیاد اور ہے۔ ہر انسان کو اس بات پر متوجہ رہنا چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں صاحب ایمان قرار پا جائے، یعنی جب وہ اپنے اللہ کے حضور میں حاضر ہو اس وقت اس کے ایمان کو قبول کر لیا جائے، اور اس وقت انہی لوگوں کا ایمان قبول ہوگا جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے، بندوں کے حقوق ادا کریں گے، اللہ کی نافرمانی سے گریز کریں گے، اور جب کبھی اس طرح کی کوئی غلطی ہو جائے گی جو ان کے ایمان تک کو منفک کر دیتی ہے تو فوراً لوٹیں گے، توبہ کریں گے، رجوع کریں گے۔ اور اللہ پروردگار عالم بڑی رحمت فرمانے والا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر رکھا ہوا ہے، لہٰذا میں نے توبہ کو قبول کرنا بھی اپنے اوپر لازم کر رکھا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جب تم کسی گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد خواہ وہ بڑے سے بڑا گناہ ہی کیوں نہ ہو، فوراً توبہ کرتے ہو، فوراً لوٹتے ہو، فوراً اصلاح کے لیے تیار ہو جاتے ہو، تو اللہ نے لازم کر رکھا ہے وہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ پھر ایمان بھی واپس آ جاتا ہے، خدا سے تعلق بھی بحال ہو جاتا ہے، توبہ بھی قبول ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس طرح اصلاح کر لینے والوں کو اپنی جنت کے لیے منتخب بھی فرماتے ہیں۔ لیکن ارشاد فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو ساری زندگی گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، ان کو نہ خدا کی پرواہ ہوتی ہے، نہ اس کے پیغمبروں کی پرواہ ہوتی ہے، نہ قیامت کی حاضری کے لیے جواب دہی کا احساس ہوتا ہے۔ پھر جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تب توبہ کا وظیفہ پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی اصول کے اوپر قرآن مجید میں بار بار توجہ دلائی ہے کہ اصلاح کرو، اپنے آپ کو خدا کے حضور میں پیش کرنے کے لیے تیار کرو، اور اللہ تعالیٰ کے خوف اور اس کے تقویٰ کے احساس کے ساتھ دنیا میں زندگی بسر کرو۔ اگر یہ کرو گے تو پھر پروردگار بہت معاف کرنے والا ہے۔ کسی شخص کو اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، جو اس سے مغفرت مانگتا ہے وہ اس کی مغفرت کرتا ہے۔